إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے اگرچہ حاجیوں سے متعلق ہے، اس کے شان نزول جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یمن کے کچھ لوگ حج کرتے تھے اور اپنے ساتھ زاد راہ لے کر نہیں جاتے تھے، تیاری حج کی کر کے نہیں جاتے تھے خرچے پانی کے اعتبار سے، اور کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم متوکل لوگ ہیں، ہم اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، ہمیں زاد راہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید نے ان کی غلطی کو واضح کیا کہ توکل کیا چیز ہے، اس کی حقیقت و بیان۔ توکل نام ہے کہ ہاتھ میں اسباب ہوں اور دل میں مولا ہو، اس کا نام توکل ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اپنے ہاتھ کی چیز پر اتنا اعتماد نہیں ہونا چاہیے جتنے اللہ کی ذات پر اعتماد۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر کام سے پہلے اللہ نے بسم اللہ کا پابند کیا۔ رسول نے فرمایا کوئی کام بھی تمہیں پیش آئے بسم اللہ پڑھو۔ یہ بسم اللہ پڑھنا دلیل اس بات کی کہ ہم وہ سامنے جو چیز ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی ذات کو پہلے بیچ میں لائیں گے، ان کا نام جپیں گے، ان کا نام بولیں گے، پھر اس نعمت کو استعمال کریں گے جو سامنے ہے، کیونکہ یہ نعمت ہمیں نفع اس وقت پہنچائے گی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، ورنہ وہی نعمت نقمت اور مصیبت بن جاتی ہے۔ بے شمار واقعہ، کون سی ایسی نعمت ہے دنیا میں کہ جس نعمت سے انسان کو نقصان نہ ہوا ہو؟ بے شمار واقعہ، کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز، اولاد ہو، بیوی بچے، آپ دیکھ لمبی فہرست دیکھ لیں۔ فرمایا میرا نام لو پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ورثت ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ جو بنور ٹون کی شیخ الحدیث تھے، ہمارے استاد تھے، ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ پڑھ کے مومن یہ اعلان کر دیتا ہے کہ پوری دنیا سے وجہ امتیاز میری اور تمہارے درمیان یہ ہے کہ میں ہر کام سے پہلے اپنے مولا کو بیچ میں لاتا ہوں اور تم ہر کام کو براہ راست کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ دلیل ہے کہ میں مولا کو ہوں، مولا میرا ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں، اس لیے تم براہ راست نعمت پر جھپٹتے ہو، جبکہ ہم مولا کو بیچ میں رکھ کر پھر نعمت کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وجہ امتیاز ہے ہماری، اس میں بڑی ہماری غفلت ہے، بڑے بڑے کام ہمیں بسم اللہ یاد بھی نہیں ہوتے۔ اور دوسرا، ہر کام میں ہم انشاءاللہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے یہ جو اسباب میرے ہاتھ میں ہیں اس تک میں کب پہنچ سکتا ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پہنچانا تو پہنچے، ورنہ کشتیاں جو ہے وہ کناروں کے پاس ڈوبا کرتی ہیں۔ عجیب بات ہے، کیونکہ منجدھار میں جب کشتی ہوتی ہے تو آدمی جو کشتی چلانے والے ہوتے ہیں وہ بہت ہوشیار اور وہاں محنت کرتے ہیں، یار
ہماری کشتی مجھار میں ڈوب نہ جائے، لیکن جب کنارے آ جاتی ہے تو بے پرواہ اور غافل ہو جاتے ہیں، مجھے وہ ڈوب جاتی ہے۔ منزل پر پہنچنا اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اس نعمت تک آپ کا پہنچنا، اس کو استعمال کرنا، ایک اس کا نتیجہ نکلنا۔ حدیث میں آتا ہے نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک تم اللہ کا نام نہیں لو گے، اور نعمت تک تم نہیں پہنچو گے جب تک تم اللہ کا نام نہیں لو گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے مشیت الہی کو بیچ میں رکھو تو توکل تزمدو۔ اللہ نے ان کی غلطی بیان کی حاجیوں کی، تو کہتے نال متوکلون کہ توکل اس کا نام نہیں ہے کہ تم اسباب کو ترک کرو، توکل اس کا نام ہے کہ تم اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اپنے مولا کی پر اعتماد کرو، اس کا نام توکل ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو امام المتوکلین ہیں، آپ جب غار ہیرا میں جاتے تھے، بخاری شریف میں آتا ہے یتزمد لذالک، آپ جتنے دن کے لیے جاتے تھے اتنے دن کا ذات راہ لے کر جاتے تھے۔ اگر ایک ہفتہ رہنا ہوتا، 15 دن، بعض روایات میں آتے ایک مہینہ مسلسل رہتے تھے، آپ اس کے لیے زاد راہ لے کر جاتے تھے، کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے تھے۔ اب نبی سے بڑھ کر کون متوکل ہوگا مجھے بتائیے؟ تزبدو، ایک تو ان کی یہ غلطی واضح کی، تزبدو زاد راہ لو، توکل کرو لیکن اسباب کے ہوتے ہوئے۔ اسباب اللہ کی نعمتیں ہیں جن کے استعمال کا اصل حق مومن کو حاصل ہے، یاد رکھیں۔ اصل یہ جو نعمتیں ہیں دنیا کی، اس کا اصل استعمال کا حق مومن کے لیے، دوسروں کو مومن کے واسطے سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین میں اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے۔ جس دن اللہ اللہ کرنے والے نہیں رہیں گے، اللہ یہ نعمتیں کفار کو دینے والے نہیں ہیں۔ آج اگر ان کو ملتی ہیں تو ایمان والوں کی وجہ سے ملتی ہیں۔ باقی آ گئے جی ایمان والوں کے پاس نعمتیں کم ہیں تو یہ ان کی اپنے مولا کے ساتھ دوری کی وجہ سے ہے، اور کچھ نہیں ہے، تو بنائی اس کے لیے۔ ان دنیا خلقت لکم، دنیا بنائی تمہارے لیے گئی۔ لا تزبدوا فإن خیر الذات، پھر آگے ایک عجیب حقیقت بیان فرمائی۔ آیت تو خاص ہے، یعنی اپنے شان نزول کے اعتبار سے، لیکن مضمون اس کا عام ہے۔ فإن خیر الزاد التقویٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری، بندگی اللہ کی مان کر چلنا، یہ انسان کی زندگی کی بہترین زاد راہ ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اونچی نعمت تقوی کی نعمت ہے، یاد رکھیں۔ پھر ایمان کے بعد انسان میں تقویٰ آ جاتا ہے، یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں میرے شیخ عارف اللہ مولانا شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ 50 نمبر اللہ نے ہمیں اپنی نعمت سے دیے، سب صاحب ایمان ہیں، 55 سے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے والدین ہمیں شروع سے ہماری زبان جب کھلی تو ہمارے زبان پر اللہ کے نام کو جاری کرایا، لیکن تقویٰ اگر اس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے بس 100% یہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جو مولا کا پسندیدہ ہے، جس کو اپنی ولایت اور دوستی دیتے ہیں۔ کہ اللہ نے جہاں آخرت کی نعمت کو ذکر کیا، ان المتقین فی جنات، وہ متقین کے لفظ سے شروع کیا ہے کہ متقین کے لیے ہم نے جنتوں کی نعمتیں بنائی۔ جہاں آپ نے دیدار کا بیان کیا وہاں بھی یہی کہا ہے ان المتقین فی جنات والنہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اپنے مولا کے پاس بیٹھے ہوں گے، مولا کے پہلو بیٹھے ہوں گے، لیکن لفظ متقین استعمال کیا۔ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو پھر یہ نعمتیں ملیں گی، ہاں ملیں گی، لیکن بہت دیر سے۔ اگر تم کی نعمت چاہتے ہو، اول یوم اول وقت سے نعمت چاہتے ہو، بلکہ دنیا میں چاہتے ہو، دنیا میں چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں چاہتے ہو کہ تمہارا دل ایسا باغ و بہار رہے اور تمہارا دل ایسا مست رہے جیسے انسان جنت میں مست ہوتا ہے، فرمایا کہ دیکھو تقویٰ اختیار کرو، اس لیے کہ مومن کی بہار
اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ باہر کی بہاریں انسان کو بہار نہیں دیتی۔ ایک آدمی پریشان ہو، اس کے دل میں پریشانی ہو، ہزار بہاروں کے موسم ہو، ہزار منظر ہو، اس کا دل خوش نہیں کر سکتے۔ اگر دل خوش تھے، دل گزشتہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار۔ دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ ہم کو کیوں دیکھتے پریشان ہیں، کوئی مسئلہ ہے، اس کو عدالت میں کیس ہے، فلاں فلاں ہے۔ ہر قسم کی خوبصورت ماحول میں پریشان نظر آتا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ حکیم محمد خان رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ فرمایا کہ ایک آدمی جس کو لاہور سے کراچی آنا ہے، وہ ایک ٹرین میں بیٹھ گیا، فرسٹ کلاس کا ڈبہ، اور اس کے اندر تمام چیزیں پیکج میں لکھی ہوئی تھی کہ تم نے یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، ہر چیز تمہیں ملے گی، پیکج ہوتا ہے۔ ڈبے میں بیٹھ گیا، اے سی چلا ہوا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ویٹر نے لا کر دے دی سب، لیکن وہ پنڈی والے ڈبے میں بیٹھ گیا جو پنڈی جا رہی گاڑی، لاہور سے پنڈی۔ اب اس کو ادراک ہوا کہ یار یہ تو غلط گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب اتنی بہترین ماحول، اتنا بہترین منظر، کھانے پینے کی چیزیں، ساتھی کہہ رہے کھاؤ بھائی، اب صاحب آپ کھا نہیں رہے بھائی، کھاؤ نا، سب مزے کر کے کھا رہے ہیں، اور اس کو پسینہ آ رہا ہے۔ وہ پوچھے اگلا اسٹیشن کب آئے گا، اگلا اسٹیشن کب آئے گا؟ بھائی کیا پریشانی ہے؟ یار میں غلط ٹرین میں بیٹھ گیا، یہ تو کراچی جانا تھا، یہ تو پنڈی جا رہی۔ اب یہ دیکھیے کہ ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن منزل کی جانب چونکہ ٹرین نہیں جا رہی، وہ اتنے خوبصورت ماحول میں بھی پریشان ہے۔ اور ایک آدمی تھرڈ کلاس کے ڈبے میں بیٹھا ہے جو، اور اسی ڈبے میں بیٹھ گیا جو کراچی آ رہی۔ ہم طالب علم تھے جس زمانے میں 1978 میں پڑھتے تھے، تو ہم ایسی تل اس اسٹوڈنٹ کو تو یہ ہوتا ہے، اس ٹرین میں بیٹھے ہیں، مٹی بھی آ رہی ہے اور دھواں بھی آ رہا ہے، اور اس دن میں ٹرین گزری تو میں نے کہا کہ بھائی اس لیے اگلے ڈبے میں بیٹھو تو دھواں چاٹو، پچھلے میں بیٹھو تو گردہ چاٹو۔ لیکن دل مطمئن ہے، ہاں بیٹا ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، حالانکہ کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہے، اے سی بھی نہیں ہے، گرد و غبار ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی خوش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منزل کی جانب جا رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں کل پہنچ جاؤں گا۔ حکیم محمد تھانوی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، مومن کی منزل جنت ہے، اگر وہ جنت کی گاڑی پر سوار ہے اور دنیا کے اعتبار سے وہ تھرڈ کلاس لائف گزار رہا ہے، اس کے دل میں چین اور آرام ہے کہ وہ منزل کی جانب جا رہا ہے۔ اور اگر اس کی گاڑی جہنم کی طرف جا رہی ہے اور دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کے اندر وہ غرق ہے، اس کا دل بے چین ہے کیونکہ ٹرین غلط جانب جا رہی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ سب نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کی عمر بڑھتی جائے اور بے چینی بڑھتی جائے بجائے چین آنے کی، اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ قبر کی طرف جا رہا ہے، اور قبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من نیران، یہ جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ زیادہ وہ آدمی جو قبر کی طرف ہر دن ہمیں قبر سے قریب جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ اور سے دوستوں نے ان کی زیارت کی ہوئی، ہم طالب علمین ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، وہ یہ شعر سنایا کرتے تھے اپنی مجلس میں کہ قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز، ہر قدم قبر کی جانب، اور نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا۔ تو کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے؟ یہ تو آگے دیکھنا چاہیے، ہم پیچھے دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں لاہور جامعہ اشرفیہ میں چلو کسی مولوی صاحب کی بات ہوتی بھی، کوئی مولوی صاحب ہیں، وہاں ایک منسٹر آئے ہوئے تھے، وہاں کے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا تو مجھے بھی پاور نگر سے بلایا تھا ان کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے، کیونکہ بہت ہمارا بھی ان سے بہت تعلق تھا۔ تو ایک منسٹر پنجاب کے آئے ہوئے تھے جو اس وقت یعنی جو وہاں کی حکومت کے بالکل بڑے خاص آدمی، انہوں نے اپنا
ایک بات سنائی وہاں پر کہ میں مولانا کے پاس جو بہت انتظام شاید مولانا فضل الرحیم صاحب میں ان کے پاس آیا کرتا تھا، میں نے آ کر ایک واقعہ ان کو بیان کیا اور مشورہ کیا کہ میں کیسی لائف گزاروں۔ انسان کے کسی داغ ظاہری دیکھ کر بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے مطلب اندر کیا ہو۔ انہوں نے کہا میں نے کہا کہ میرے دو عزیز ہیں، ایک عزیز کو اللہ نے بہت مال دیا، اتنا مال دیا ہے کہ آدھے لاہور کا مالک ہے، کیا مارکیٹ ہے، کیا جائیداد ہے، کیا کچھ۔ وہ بیمار ہے، سیدی فراش ہے، معذور ہے۔ میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں تو وہ یہی رونا روتے رہتے ہیں، یار اس کا کیا بنے گا، یار اس کا کیا بنے گا، میرا بچہ جو ہے وہ یہ جائیداد کو کب رکھ سکے گا، نہیں رکھ سکے گا۔ میں جب بھی جاتا ہوں مجھے یہی ذکر کرتا ہے۔ اور جو دوسرا ہے وہ بھی بڑے گریڈ کے افیسر ریٹائر ہوئے، لیکن انہوں نے اس قسم کا بڑا کاروبار نہیں بڑھایا، لیکن مالدار وہ بھی ہے۔ لیکن میں جب بھی جاتا ہوں تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور بس جو کچھ ہے یہ بس کافی ہے ان کے لیے، باقی ان کی اپنی قسمت ہے۔ اور وہ ہمیشہ شکر کرتے ہیں۔ تو کہا کہ آپ مجھے نصیحت کریں مولانا کہ میں کیسی زندگی بسر کروں۔ یہ خود کتنے بڑے مجمع میں بات کی۔ مولانا کہا کہ فیصلہ تو آپ خود آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک آخری وقت میں دنیا کے لیے پریشان ہے اور ایک آخری وقت میں خوش ہے کہ میں اطمینان سے جا رہا ہوں، جو کچھ بھی ہے مال طیب اور حلال سے بنایا ہے۔ تاکہ دیکھو کہا کہ وہ دن میں نے اولاد کو جمع کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں منسٹر بھی رہتا ہوں، MNP بھی بنتا ہوں، لیکن کان کھول کر سن لو، میں تمہارے لیے جو مال طیب ہے بس وہی چھوڑ کے جاؤں گا۔ تم یہ توقع کرو کہ میں تمہارے لیے یہ چھوڑ کے وہ چھوڑ کے جاؤں۔ میرے پاس اپنے قبیلے اور برادری کے دو بزرگوں کی دونوں کیفیات میرے سامنے ہیں کہ ایک آخری وقت میں کیا، تو ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا اس کی حقیقت نظر آتی ہے کہ قبر کے قدر سوئے مرکز، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ خیر ذات ہماری زندگی کا بہترین ذات کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اس ذات راہ کو عجیب بات یہ ہے کہ تقوی کا جو ذات راہ ہے یہ ظاہری ذات راہ بھی ساتھ لاتا ہے۔ ہمارے دادا مرشد حضرت حکیم الامت خان رحمۃ خلیفہ صاحب مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، کئی بار ان کی زیارت کی ہم نے، بلور ٹاؤن میں بھی کی، شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں وہاں پر بھی ہم نے کی۔ وہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں ہر کاروبار میں خسارہ ہو سکتا ہے لیکن تقوی کے کاروبار میں خسارہ نہیں ہے۔ عجیب ہے، تو قرآن نے کہا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ تقوی والے کو ہم وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ تقوی اختیار کر لیں گے، خلوت اور جلوت میں مولا سے ڈرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم وہاں سے جہاں سے گمان بھی نہیں۔ تو یہ جو اللہ نے خیر ذاتی تقوی جو کہا ہے اس کے اندر دراصل یہی راز ہے کہ جب آپ تقوی اختیار کرو گے تو ذات راہ بھی تمہارے پاس ہوگا، کیونکہ اللہ کا رزق دیا ہوا ہوگا تمہارے پاس۔ متقی انسان کو اللہ تعالیٰ چوپڑی روٹی دیتے ہیں، دیکھنے میں سوکھی لگتی ہے چوپڑی روٹی، کبھی پنجاب کے لوگوں کو بہت ثابت ہو تو وہ روٹی کیا ہوتی ہے کہ دیکھنے میں سوکھی ہوتی ہے لیکن جب کھولتے ہیں تو اس کے اندر مکھن تیر رہا ہوتا ہے، اوپر سے خشک ہوتی ہے، دیکھنے میں سمجھے خشک ہے لیکن اندر سے اس کے اندر گھی اور دیسی گھی یا مکھن چمک رہا ہوتا ہے۔ متقی انسان کیسی روٹی دیتے ہیں، دیکھنے والا کیا کہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا لذت ہے، کیا مزہ ہے، کیونکہ مولا کی فرمانبرداری میں سوکھا ٹکڑا کھانا نافرمانی کی مرکب غذا سے کہیں افضل ہے اور کہیں زیادہ مزیدار ہے، کیونکہ مزہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں رکھا ہے اور مزہ چیز ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے منہ میں کباب ہے اور دل پر عذاب ہے، میں کباب کھا لیکن دل پر عذاب تھا، اور سب سے پہلے عذاب دیتی دل کو ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل کو پکڑتے ہیں، عذاب دل پر نازل کرتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے تھے بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے اور ہمارا بادشاہ دل ہے،
مولا دل کو گرفتار کرتے ہیں، اس کو مشکل میں تشویش میں مبتلا کر دیتے ہیں، تشویشات میں، چھوٹی چھوٹی بات پر تشویش ہے، شاید اطمینان کا نام کی چیز نہیں ہے۔ اور میں خیر ذات تقویٰ، بہترین ذات راہ تقویٰ ہے، جس کی ابتدا کفر شرک سے بچنے میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے انسان کفر شرک سے بچتا ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ پھر اس کے اوپر جاتا ہے بدعات سے بچتا ہے، جو اوپر کا درجہ ہے۔ پھر ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو شریعت مطالعہ میں منقول نہیں۔ پھر اس کے اوپر جاتا ہے کبیرہ گناہ سے بچتا ہے۔ ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر وعید آئی ہے، قرآن حدیث میں جس پر وعید آئی ہے جہنم کی، عذاب کی، لعنت کی، وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، جس کی پوری فہرست 70 کے قریب گناہ سے شمار کیے گئے ہیں جو کبائر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جزاء الاعمال کے نام کی کتاب لکھی، پڑھنے کے لائق۔ پھر صغیرہ سے بچتا ہے، چھوٹے گناہ سے بچتا ہے، کیونکہ صغیرہ بھی جمع ہو کر کبیرہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو صغیرہ گناہ ہے، معمولی گناہ ہے، لیکن یہ معمولی سے پہاڑ بن جاتا ہے۔ فإن الجبال منها لا تحقرن صغيرة، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کبھی چھوٹی چیز کو چھوٹا نہ سمجھو، چاہے وہ نیکی ہو چاہے گناہ ہو۔ فإن الجبال منها، کیونکہ پہاڑ کنکریوں سے بنتا ہے۔ کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جو ایسا ہو کہ اس میں اندر کوئی بھی پتھر نہ ہو، پتھروں میں جڑے ہوتے ہیں پتھر، اس لیے لینڈ سلائڈنگ جب ہوتی ہے اس وقت منظر دیکھو، دیکھنے میں ایسے لگتا ہے بالکل فلیٹ ہے، لیکن جب وہ ٹوٹ کے گرتا ہے تو پتہ چلا کہ چھوٹے بڑے پتھروں سے مل کر یہ پہاڑ بنا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے کا پورا ایک ہی ہو، کنکریٹ کا ایک ہی ہو، کہ بالکل ایسا نہیں ہے، کوئی پہاڑ ایسا نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ اگر یہ ایسے نہ ہوتے چونکہ پہاڑ اوپر سے نازل کیے گئے ہیں تو یہ اسی طرح چوٹی کے پار سے نہ ہوتے، کیونکہ اوپر سے جب بھی کوئی ایسی چیز گرائی جاتی ہے جو ٹکڑے والی ہو تو وہ خود بخود اس کی ایک چوٹی بن جاتی ہے۔ تو چونکہ اللہ فرماتے ہیں والجبال ارساہا، جب زمین بنائی تو ہم نے اوپر سے پہاڑوں کا پہاڑ گرائے، تو پہاڑ ایسے نہیں تھے، وہ پتھر گرے، اور پتھر جب اوپر سے گرے تو آپ دیکھیں وہ اوپر چوٹی بنتی چلی گئی۔ یہ جبال ارساہا یہ دلیل ہے کہ یہ بعد میں رکھے گئے ہیں، یہ ٹیلے بعد میں، یہ زمین سے اگے نہیں ہے، آسمان سے ڈالے گئے ہیں، اس لیے ان کا خاص میٹیریل ہے۔ اور وہ خاص میٹیریل جب قرب قیامت آئے گا چونکہ اوپر سے آئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس میٹیریل کو روئی میں تبدیل کر دیں گے کہ جناب اس طرح روئی کی طرح اڑ کے چلے جائیں گے، اور پھر زمین ہی زمین رہ جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ عجیب بات ہے۔ تو ان الجبال منها، انسان چھوٹا چھوٹا گناہ سمجھتا ہے، وہ چھوٹا گناہ بڑا ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا بڑا گناہ بڑا سانپ، چھوٹا گناہ چھوٹا سانپ، کیا تم پسند کرو گے قبر میں چھوٹا سانپ تمہیں ڈسے؟ اور عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا صغیرہ گناہ بارے میں تو رونے لگے، کہا کہ یہ تو دیکھنا فرمانی کس کی تو نے کرنی ہے، ان کی شان کو دیکھ اور گناہ کو دیکھ۔ یہ چھوٹا بڑا پوچھتا ہے۔ تو چوتھا نمبر ہے کہ سقائر سے بچے، اور پانچواں نمبر ان جائز چیزوں سے بچے جو ناجائز تک لے جاتی ہیں۔ یہ آج ہماری ضرورت ہے، یہ جو میڈیا اور یہ موبائل فون جب سے آیا ہے یہ حلال سے حرام میں لے جاتا ہے۔ تھوڑی دیسی خبریں پڑھ لیں، خبریں سن لیں، اور خبریں سنتے سنتے پتہ نہیں کہاں نکل جاتا ہے۔ پھر ایسی بے راہ روی، ایک تو وقت کا ضیاع الگ اور آنکھوں کا گناہ الگ، سماع کا گناہ الگ، پتہ نہیں کہاں سے کہاں آدمی نکل جاتا ہے، وہ ہاتھ میں موبائل لیتا ہے، بس بابا جی بزرگ ہیں وہ بھی کہتے موبائل فون میں 2 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بڈھے تک سب کے پروگرام رکھے ہوئے، جس عمر کا چاہے اس کے لیے پروگرام۔ بڈھے تو اکثر یہ دیکھتے کہ ہم جوان کیسے ہوں گے، اس میں جوانی کا پڑھتے رہتے ہیں۔ حکیم صاحب آئے اگر دیکھ کر اس کا کھاؤ کہ تم کل سے میں جوان ہو جاؤں، اور حکیم صاحب نے خود بیچارے نے اپنے بال کالے کیے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یار تو خود ہی کیوں نہیں جوان ہو جاتا، ہمیں جو جوان بنانے پہ لگا۔ بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھو راتوں رات ڈیفینس میں تمہاری کوٹھی ہوئی، تو کوٹھی کیوں نہیں بنا لیتا، تو یوٹیوب پہ پیسوں کے اوپر پڑا ہوا ہے، فیس بک پر کے 4 پیسے مجھے آ جائیں، مجھے لائک کرو، یہاں بٹن دباؤ، فلانا کرو، تو اپنی کوٹھی سی وظیفہ بنا کر کیوں نہیں کر لیتا، ہمیں جو رستہ دکھا رہا ہے۔
یہ وہ حلال ہے جو حرام تک لے جاتا ہے، یہ بھی تقوی میں داخل ہے کہ اس مباح کام کو نہ کرو جو مباح کام تمہیں حرام تک لے جاتا ہے۔ دیکھو ادھر ادھر دیکھنا مباح ہے آپ، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نظر جھکا کر چلو کرو، اس لیے کہ تمہارا یہ مباح کام ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہ اچھی جگہ پڑ جائے جہاں جائز نہیں ہے، اب یہ مباح کام تمہیں گھسیٹ کر گناہ میں لے جائے گا، بند ادراک میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ صحابی کو دیکھیے تو صحابہ اکرام کو بنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، تو جب وہ چلتے تھے تو نگاہ نیچی کر کے، تو ایک دفعہ صحابی چل رہے تھے تو نے ایسی نظر گھمائی تو ایک گھر کا پردہ اٹھ گیا آواز سے، پردے لٹکتے تھے پہلے گھروں میں، پرانے گھروں میں تھا، تو سامنے خاتون کنگا کر رہی تھی سیر میں بیٹھی، کہ نگاہ پڑ گئی، ان پر اتنا اثر ہوا اس بات کا، عصر کی نماز میں رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے وسلم مجھے حد لگائے، مجھے کوڑے لگائے۔ آپ نے پوچھا کیا گناہ ہو گیا؟ حضرت مجھ سے یہ جرم ہو، میں نے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کی، میں تو ایسے ہی بس کرتا گیا، مجھے چاہیے تھا میں نیچے دیکھتا، میں نے ایسے جو دیکھا میری نظر پڑ گئی۔ آنے پر بات ٹھہر جاؤ نماز پڑھو میں، جب نماز پڑھ پھر کھڑے ہوئے، حتیب علیہ الحمد یا رسول اللہ حد لگائے، جناب نے فرمایا تم نے اثر پڑی جی؟ کہا کہ اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن ان کی دل پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کہنے لگے مجھے کوڑے مارو تاکہ میرا گناہ بخشا جائے، یہ مباح ہے حرام تک لے جاتا ہے۔ اور چھٹی بات جب عبداللہ بن عمر نے فرمائی کہ دل میں کھٹکنے والی چیز سے بھی بچو، کھٹکنے والی چیز مشتبہات سے بچو۔ بخاری شریف میں آتا ہے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، لا یبلغ حقیقت تقوی، آدمی تقوی کی حقیقت نہیں پہنچ سکتا حتی یدع ما حاک فی صدر، کہ دل میں جو بات کھٹکتی ہے اس کو نہ چھوڑ دے۔ میں کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جائز ہے ناجائز ہے، کھٹکا آ رہا ہے چھوڑ دو بس ختم کر۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے 9 گلاس صحیح اور 10واں گلاس شبے والا ہے، تو میں کیوں اصرار کرتے ہو 10ویں کے بارے میں؟ جی مولانا صاحب ذرا بتانا اس میں سے پانی پی لوں یا نہیں پی لوں؟ بھائی جب 9 گلاس صحیح اور صاف موجود ہے تو وہاں سے کیوں نہیں پی لیتا؟ 10ویں پر کیوں اصرار ہے تمہارا؟ لیکن نفس وقت اندر جو لگا ہوا ہے بدماش، یہ ہمیں انہی چیزوں میں ڈال کر مشتبہ سے جب انسان پڑھتا ہے تو مشتبہ سے پڑھنے کے بعد حرام میں چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی احتیاط فرمائی کہ صحابی آئے اور صحابی نے آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جس سے شادی کی، یعنی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے، اس زمانے میں آسان نہیں تھا سفر، نہ جی اور گھر کے دی، اور آ کر کیا مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے شادی کی تو کچھ دن کے بعد ایک کالی عورت آئی، اس نے آ کر کہا میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا، تو میں نے اپنے والدین سے پوچھا، قبیلے سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ جو کہہ رہی سچ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو ایسا کوئی یاد نہیں کہ بچپن میں تم نے اس خاتون کا دودھ پیا ہو، لیکن شبہ آ گیا۔ رسول نے فرمایا کہ دیکھو بات تو ہو گئی، لوگ کہیں گے اپنی بہن کو گھر میں رکھا ہوا ہے، چھوڑ دو، تو یہ بیوی مل جائے گی اس کو شوہر مل جائے گا، چھوڑا دیا بخاری شریف کی، کیونکہ شبہ آ گیا۔ شبہ ہوتی وہ چیز ہے جس میں پوری دلیل نہیں ہوتی، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو شک ہو جاتا ہے اس چیز میں، نمبر چھوڑ دو، بارش کھا چھوڑ دے، چھوڑ دو۔ انہوں نے کہ اور جگہ شادی کر لی، اور جگہ زمانے میں تو ایسے رکا نہیں تھا، اور شادی ہو جائے گا۔ محاکت کی صدر، اور آخری درجہ یہ ہے ہر غیر اللہ سے دل کو بچائے، یعنی دل اللہ کے علاوہ جس شے میں مشغول ہوتا ہے اپنے آپ کو اس سے بچائے، یہ آخری درجہ ہے۔ جس کو میں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، اما سوی اللہ الی اللہ، غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کر رہو، اس دل کو ہر وقت اس کا جائزہ لیتے رہو کہ مولا کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا نہیں، یہ غفلت کا شکار تو نہیں ہے۔ فرمایا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ فاتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو، عجیب بات تھی آخری بات، فاتقونی، دیکھو مجھ سے ڈرو، میری مان کے چلو، اے عقل والو، یعنی تمہاری عقل اس وقت عقل ہے
جب انجام اور فیوچر کو دیکھے. یاد رکھو عقل اور نفس کا کیا فرق ہے. نفس فوری مزے کو دیکھتا ہے, ابھی مزہ آئے گا. عقل نتیجے کو دیکھتی ہے, اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے, اس کو عقل کہتے ہیں. اگر آدمی نتیجہ نہ دیکھے, جانور ہے, تو فوراً دیکھے گا سبز کہیں بھی چارہ تو گھل جائے گا, اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ بعد میں مجھے مارا جائے گا اور مجھے چھتر پڑے گی اور مجھے جوتے پڑے گے اور مجھے ڈنڈے کے ساتھ مارا جائے گا. اس کو اس کی پرواہ نہیں, کیونکہ اس میں عقل نہیں ہے, وہ فوری مزے کو دیکھ رہا ہے. اور آدمی پھل لگا ہوا ہے کیوں نہیں توڑتا, کوئی چیز پڑی ہے کہ دکان پر کیوں نہیں اٹھاتے آپ. چھوٹا بچہ اٹھا لے گا جاتی یہ بندے چھوٹا بچہ, کیونکہ اس کا عقل نہیں. آپ نہیں کریں گے, کیوں؟ ہم نے کہا بھائی یہ دکاندار برا بھلا بھی کہے گا, ہو سکتا ہے میری پٹائی بھی کر دے. اس کا نام عقل ہے, جو انجام کو دیکھے فوری اس کو نہ دیکھے. اگر آپ فوری نفع کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس نفع کا بعد میں نقصان کیا ہے, قرآن کا فتقون یا اولی الالباب, اے عقل والو اپنی عقل کو استعمال کیا کرو. جب بھی تمہیں دنیا میں کوئی چیز پیش آئے اپنی عقل سے فیصلہ لو, آیا اس کا رزلٹ اور انجام کیا نکلنے والا ہے. فتقون اولی الالباب کہہ کر ہمیں تحریک دی ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے. عقل دی اس وجہ سے, یعنی دنیا میں قیمتی چیز ہمارے اندر عقل ہے, اور عقل قلب میں, اس لیے قلب قیمتی. عقل یہاں نہیں ہے, یاد رکھو یہاں عقل نہیں ہے, یہ عقل کا آلہ ہے. اصل عقل یہاں سے آتی ہے, دل سے. دل پریشان ہو, عقل کام نہیں کرتی. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مرکز ہلا ہوا ہے. تو آپ کتنا اچھا بجلی کا نظام ہو, اگر پیچھے سے گریڈ اسٹیشن سے بجلی نہ آئے تو تم کچھ کر لو گے. یہ گریڈ اسٹیشن یہ عقل کا, سن لو, یہ اس کو عقل کر. عقل یہاں دل میں ہوتی, یہاں نہیں ہوتی. یہ آلہ ہے عقل کا. جس طرح آنکھ اس کا نام نہیں ہے, آنکھ اسے نور کا نام ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے, یہ آلہ ہے اسے نور کا. جس طرح بجلی اس کا نام نہیں ہے, بجلی وہ پیچھے سے جو آ رہی ہے وہ ہے. یہ آگے آلہ ہے اس بجلی کے ظہور کا, کہ پنکھا چل رہا ہے اور لائٹیں چل رہی ہیں. اس لیے عقل قلب کے اندر ہوتی ہے, یہاں اس لیے قلب قیمتی ہے, اور اس کا آلہ اللہ نے دماغ کو بنایا ہے. لہذا اگر یہ آلہ ختم ہو جائے تب بھی عقل کام جو ہے وہ چھوڑ دے گی. اس لیے کہ وہ آلے کے لیے ظہور نہیں ہے. اگر بلب ٹوٹا ہو تو 1000 بجلی آتے پھر ہمیں نہیں, یہاں روشنی نہیں ہوگی, نہ پنکھا چلے گا اگر پنکھا نہیں ہے. اور اگر دل پریشان ہو تو اس آلے کے ہوتے ہوئے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آج میرا دل پریشان ہے, کہتے یار کیا الٹے الٹے کام کر رہا ہے یار. کہتے یار میرا دل بہت پریشان ہے, اس لیے دماغ کام نہیں کر رہا. دماغ کیوں کام نہیں کر رہے؟ کہ گریڈ اسٹیشن ہی متاثر ہے. یہ بہت اہم بات ہے. امام راضی رحمۃ اللہ نے بڑی بحث کی ہے. اس لیے یا اولی الالباب, اے اولی الالباب, اگر اپنی عقل تم استعمال کرو تو تمہیں بات سمجھ میں آ جائے. ہماری کبھی نافرمانی نہ کرو تم, اس لیے کہ میری نافرمانی کا انجام تم خود سوچ سکتے ہو, لیکن تمہارا فیوچر بھی میرے ہاتھ میں ہے, تمہارا پریزنٹ بھی میرے ہاتھ میں ہے, تمہارا پاسٹ بھی میرے ہاتھ میں ہے. تینوں زمانے تمہاری زندگی کے میرے ہاتھ میں ہیں. اگر تم میرے بن جاؤ گے تو تمہارا حال بھی اچھا کر دیں گے, ماضی بھی اچھا کر دیں گے. اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات, گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے, اور مستقبل میں بھی ہم تمہیں خیر کی توفیقات عطا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. اللهم لك الحمد كما ارسلنا على محمد وغفر بنا كما ذكرنا التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ سب کو تقوی کی توفیق نصیب فرما, آپ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ 100% کا بن جانے کی توفیق عطا فرما, ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی, ہمارے گھر والوں کو, بال بچوں کو, قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے اولیاء میں سے فرما, اپنے دوستوں میں سے فرما, اپنے فرما برداروں میں سے فرما, متقین میں سے فرما. ہماری حیات کو متقین کی حیات فرما. یا اللہ ہمیں حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما, آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس سال جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے حج پہنچے مقبول فرما، ان کی صحیح مشکور فرما، ان کی گناہوں کو مغفور فرما، جو یہاں پر قربانیاں کر رہے ہیں یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، یا اللہ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ ان 10 دنوں میں ہر لمحے حیات میں ان 10 آپ کو یاد کرنے، خوب ذکر اذکار کرنے توفیق عطا فرما، یہ 10 دن اپنے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم سے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اے سلیمان صاحب ان کے گھر والے بال بچوں کو برکتیں نصیب فرما، ان کی میزبانی اور ہم سب کے آنے کو تو قبول فرما، یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، رزق روٹی کے جو وسائل آپ نے جس پہ خیر و برکت پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، جو مقروض ہے غیر سے انتظام فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک سال مطیع فرمابردار فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ فرما، یا اللہ جن بچے بچوں کو رشتے نہیں اچھے سے جوڑ عطا فرما، ان کے رشتے ہو گئے گھر میں سکون عطا فرما، ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، اللہم نسألک بالخیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مستعان ملک البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علیہ خلق محمد و آلہ اجمعین